چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 18 اور 19 پڑھنی ہے، مل کر پڑھنی ہے ایک ساتھ، ایک آواز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تعرضون، یومئذ تعرضون، یومئذ تعرضون، یومئذ تعرضون، لا تخفى لا تخفى منکم خافیہ، منکم خافیہ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ گڈ، یومئذ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یا واو زبر یو، واو لین ہے، واو لین کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کبھی بھی حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا، حرف مدہ آ جائیں تو ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ یومئذ، یہاں تنوین کے بعد آگے تا آ گیا، عرف اخفا میں سے اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ تعرضون، تا کو عین سے ملانا ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ ضاد واو پیش دو، یہ ضاد کلیئر ادا کرنا ہوتا ہے، دال نہیں پڑھنا ہوتا، ڈال نہیں پڑھنا ہوتا، یہ زواد نہیں پڑھنا ہوتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کا جو ساؤنڈ ہے، اس کی آواز آئے گی تعرضون،
تعرضون تعرضون. تعرضون اگر آپ کرتے ہیں تعرضون دون دال سے تو غلط. آپ کریں تعرضون ڈال سے غلط. آپ کرتے ہیں تعرضون زواد سے غلط. یہ سب آپ نے نہیں کرنا. بعض ضاد کو زواد بھی پڑھتے ہیں، دال بھی پڑھتے ہیں، ڈال بھی پڑھتے ہیں، اور بعض غین کی آواز میں بھی پڑھتے ہیں تعرغون تعرغون ایسے. یہ بھی غلط. تعرضون. تعرضون لا تخفا میں لام الف زبر لا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. تخفا تا کو خا سے ملانا ہے. خا حرف مستعلیہ میں سے الگ کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. فا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. منکم نون سائن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ ہے، کیونکہ نون سائن میں کاف حرف اخفا میں سے آ رہا ہے. اور کم یہاں میم سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ. اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں کہیں گے. خافیہ میں خا الف زبر خا، خا عرف مستعلیہ میں سے. اور یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی عرف مستعلیہ کے بعد الف آ جائے تو حرف مستعلیہ کا وہ الف بھی موٹا ہو جائے گا. تو آواز آئے گی خافیہ خافیہ خافیہ. خافیہ. گول تا کو وف میں ہا سے بدل دیں گے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. گڈ. فأما من أوتي فأما من أوتي كتابه كتابه فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه. فأما میں میم مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، جلدی اس کو نہیں پڑھیں گے، غنہ پورا کر کے. فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا هاؤم اقرءوا هاؤم اقرءوا هاؤم اقرءوا كتابيه 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 كتابيه. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه. گڈ. فاما فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، یہ فا کا مخرج ہے. فاما حمزہ کو واضح کریں گے، میم مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے. میم الف زر ما الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. من اوتیا نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار حلقی کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اظہار حلقی. جی ہاں، غنہ نہیں کریں گے. اوتیا واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. تیا اوتیا تاکن کے زیر یا پر زبر، حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. کتابہ میں کاف کے نیچے زیر ہے، تا پر کھڑا زبر، با پر زبر. جہاں کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو ایک الف کھینچیں گے، یا کھڑا زبر ہو الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو. کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام، حرف مدہ آ جائیں ان کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. حرکات ہوں زبر زیر پیش تو ان کو نہیں کھینچنا ہوتا، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور بی امینی ہی با کے نیچے زیر یا پر زبر، یہ بھی حرکات. بی امی یہ یا مدہ کو کھینچیں گے. پھر نون کے نیچے زیر اس کو نہیں کھینچیں گے. پھر ہا کھڑی زیر ہی اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، بی امینی ہی بیمینہ. گڈ. فیقولو میں فا کا مخرج وہی اوپر والے دانتوں کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. فیقولو فا پر زبر یا پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے. قاف و پیش قو واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہو گیا، ایک الف کھینچنا ہے. لام کی پیش کو نہیں کھینچیں گے. فیقولو فیقولو. قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، یاد رکھنا ہے. قاف یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی قاف ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ جو کاف ہے نا، جیسے کتابہ کا کاف ہے، یا کتابیہ کا کاف ہے،
یا پھر منکم کا کاف ہے، تو یہ جو کاف ہوتا ہے نا کتاب والا کاف، تو یہ ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یاد رکھنا ہے۔ اور ہا مقرؤ، ہا پر جو مد ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، کون سی مد ہے؟ دو ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم کو قاف سے ملانا ہے مقرؤ، اب قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی رکھنا ہے اور قلقلہ بھی ادا کرنا ہے، قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ حمزہ واو پیش او، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ کتابیہ میں کاف کے نیچے زیر، تا پر کھڑا زبر، کاف کو نہیں کھینچنا مگر تا کو کھینچیں گے، با کو نہیں کھینچیں گے، صحیح ہے، اس پر حرکت ہے۔ اور کتابیہ آخر میں ہا کی ادائیگی ادا کریں گے، کتابیہ کتابیہ کتابیہ، کتابیہ۔ گڈ، مل کر ایک آواز کے ساتھ ایک سانس میں پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ كِتَابِيَهْ۔ بچوں نے مد جو ہے چھوڑ دی۔ اب دیکھیں یہاں مد تھی، ہا کی مد تھی، کچھ بچے کر رہے تھے اور کچھ بچوں نے چھوڑ دی، تو جس کی وجہ سے وہ جلدی بھی پڑھ کے چلے گئے، اور جو مد کو پورا کر رہے تھے وہ آخر تک مطلب صحیح انداز میں پڑھنے میں کامیاب رہے۔ آپ نے اس مد کو کھینچنا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے لیے کیا بہت ایک آپ دیکھ رہے ہیں لمبی آیت ہے نا، بڑی آیت ہے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، سانس کو کھینچے پہلے، آپ سینے میں بھریں گے، جب میں پڑھ کے ختم ہوں نا آپ نے اسی وقت سانس کھینچنا شروع کر دیا، جب یہاں پہنچوں آخر میں تو آپ نے سانس شروع کر دینا کھینچنا، اور جیسے ہی ختم ہو تو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو اس سے آپ امید ہے اینڈ تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں اب مجھے بھی دیکھیے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ماشاء اللہ، اچھی کوشش، بعض بچے آگے پیچھے ہوئے، کوئی بات نہیں، کوشش کی آپ نے اچھے انداز سے پڑھنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنے والا بنائے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، پڑھنا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ اب یہاں موجود بچوں سے بھی کچھ سوالات ہوں گے، ان کے درمیان ہوتا ہے ایک مقابلہ۔ جی ہاں، تجوید و قرات کے مطابق جو سوالات ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت کچھ سمجھنے میں، سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اب ان قواعد و ضوابط کو آپ مد نظر رکھیں گے تو قرآن پاک اچھا پڑھ پائیں گے، اور اگر ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، چھوڑ دیں گے، تو آپ پھر قرآن پاک میں غلطیاں کریں گے۔ تو آپ نے ان غلطیوں سے، اغلاط سے بچنا ہے۔ تو آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، یومئذ، ایزی سوال ہے، یو میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ یو۔ ماشاءاللہ سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ آپ کے برابر والے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کے برابر والے بتانا نہیں۔ نام بتائیے پیارے بچے۔ آپ نے بھی تو ہاتھ کھڑا کیا تھا، تو آپ آگے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا پیارے بچے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ علی۔ حذیفہ علی، کون سا قاعدہ لگتے ہیں یہاں؟ واولین۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا ہے؟ سوچ لیا۔ غور سے دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ حذیفہ علی نے کہا، یہاں واؤلی نے پہلے تھوڑا سا گھبرا گئے تھے،
تو پہلے کہہ دیا تنوین ہے، اخفا ہو رہا ہے، مگر اخفا آگے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے ہی بول دیا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ نے جواب درست کر لیا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی تیار ہے؟ تو اگلا سوال آپ بتائیے، یومئذ کون سا قاعدہ ہے؟ صرف سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا، برابر والے تیسرے چوتھے، ماشاءاللہ۔ چلے آپ جن کے حق میں مائک ہے بتائیے، نام بتائیے۔ محمد عارض۔ محمد عارض بتائیے اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا۔ اخفا، اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ جی ہاں، اخفا کی معنی ہے چھپانا۔ کس کو چھپائیں؟ نون۔ نون کو چھپانا ہے۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا، نون کو چھپا کر ادا کریں گے اور غنہ کریں گے، اور جواب درست دے دیا ہے محمد عارض نے، اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، دوسرا سوال ٹیم اے سے، بتائیے تعرضون، ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ضاد۔ سب کے ہاتھ نیچے۔ شاہ زین نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، واپس آ گیا، مشکل ہے کیا؟ بہت ایزی ہے، ضاد، ضاد، ضاد۔ اچھا اس کو ایک بتا دیتا ہوں، ایزی کر دیتا ہوں، اس کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ، ایزی کر دیا۔ جلدی ٹیم بی سے بتانے جا رہے ہیں، ٹیم بی سے بتائیے۔ محمد عارض پھر بتانا چاہ رہے ہیں۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ پکا سوچ لیا ہے؟ سوچ لیا۔ جلدی کیے، مگر جواب درست دے دیا ہے، اور ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے دے کر 20 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، اور ادھر ہے 10 پوائنٹس۔ اللہ، پھر آپ ہی سے سوال ہوگا دوسرا، بتائیے لا تخفا منکم خافیہ، وقف کریں گے تو خافیہ پہ وقف میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ سید عفان آپ بتائیے یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ گول تا کو وقف میں ہا سکن سے بدل دیں گے۔ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ وقف بالابدال مال ہا۔ اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 10 پوائنٹس ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال، تیسرا سوال آپ سے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، ایزی کریں یا مشکل؟ چلے مشکل سوال، ایزی، ایزی سوال۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، من میں کون سا قاعدہ ہے؟ شاہ زین نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی۔ چلے شاہ زین بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے، یا بیچ والے بچے کو بتائیے، آپ بتائیں۔ حرف اخفا۔ حرف اخفا، سوچ لیں، ادھر دے، شاہ زین کو مائک دیں۔ شاہ زین کہہ رہے نہیں، شاہ زین کہہ رہے نہیں، دیکھتے ہیں شاید جواب درست دے دیں یا غلطی۔ اظہار ہلکی۔ سوچ لیں، سوچ لیا؟ لا، اور شاہ زین نے جواب درست کر لیا ہے۔ یعنی ہمارے کیا نام تھا آپ کا، ان کا، شایان بھائی جو ہے غلطی کر رہے تھے اور اخفا کہہ رہے تھے، مگر شاہ زین بھائی نے اس کو درست کر دیا اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگر 20 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے، اور ٹیم بی کے 2 سوالوں کے بعد 30 پوائنٹ ہیں، اور آپ کے 3 سوالوں کے بعد 20 پوائنٹ ہیں۔ آخری سوال ان سے اگر یہ جواب دے پائے تو جیت جائیں گے 20 پوائنٹ کی لیڈ سے، نہیں دے پائے اور آپ نے جواب دے دیا تو مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے، ہمت نہیں ہاریے گا۔ جی آخری سوال بتائیے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، مق پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ سید عفان کے علاوہ کسی سے کوئی بتائے گا، اور کوئی آواز نہیں آئے سید عفان کی۔ جی آخر والے بچے کو دے۔ جی قلقلہ۔ سوچ لیں پیارے بچے، کیا نام ہے اپنا نام بتائیں۔ ایان۔ ایان، پیارے بچے بتائیے کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ قلقلہ۔ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے۔ جنبش اور حرکت کے، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈز کے ساتھ ٹیم بی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ابشام بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد ابشام بھائی نے حدر میں، محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو غلطیاں آتی ہیں ان کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا